علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے۔ علماء کرام جو ہیں پاکستان سے، ان سے میری خصوصی درخواست ہے کہ پاکستان کے علماء کرام جو ہیں، آپ حضرات قوم کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ 75 سال سے سود یہاں چل رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس سود میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قوم کو چھوڑ دیا ایسے لوگوں کے اوپر جن کے پاس دین نہیں ہے، وہ دین کو جانتے ہی نہیں، بیچارے ہیں مسلمان مگر دین کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا۔ آپ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ الیکشن میں آپ حصہ نہیں لیتے، نہ صوبائی، نہ نیشنل، نہ سینٹ میں ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں قوانین خود بخود بن جائیں گے، وہ لوگ بنائیں گے جنہیں دین کا پتہ نہیں ہے، وہ قوانین بنائیں گے۔ آپ حضرات کو نیشنل اسمبلی، سینٹ میں آنا چاہیے، آپ الیکشنز میں حصہ لیں، نیشنل اسمبلی میں آئیں، سینٹ میں آئیں۔ اس کے علاوہ تیسری بات میری یہ ہے کہ جتنے نئے علماء بن رہے ہیں، لڑکے، نوجوان، بچیاں، ان سب کو عصری تعلیم بھی دیں۔ عصری تعلیم آپ اپنے مدارس، دارالعلوم جو ہیں وہ یونیورسٹیز ہیں۔ دارالعلوم تو اس کا ترجمہ ہے، یا یہ دارالعلوم کا ترجمہ یونیورسٹی انگلش میں کر لیں آپ، تو دارالعلوم میں ہر طرح کا علم ہونا چاہیے، وہ علم جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوائیوں کا علم بھی، دوائیوں کی مشینری کا علم بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹری بھی پڑھائی جانی چاہیے، انجینئرنگ بھی پڑھانی چاہیے، اور آسمان پہ جو کچھ فلکیات ہیں اس کا بھی علم علماء کرام کو ہونا چاہیے۔ پہلے جو مسلمان تھے ان کے پاس یہ علوم تھے، ڈاکٹر بھی تھے، وہ طب کے ماہر تھے وہ لوگ۔ آج صرف آپ نے محدود کر دیا مسلمانوں کو کہ عالم جو بنے گا اس کے پاس صرف ایک مخصوص علم۔ آپ یہ کیجئے کہ یہ جو عالم بن رہے ہیں ان میں سے الگ الگ کیجئے، ان میں سے جو لوگ آپ سمجھتے ہیں بہت قابل ہیں ان کو عالم بنائیے، جو ان سے دوسرے درجے کے ہیں ان کو ڈاکٹری، انجینئرنگ، یا ان کو CSS کے ایگزام کے لیے تیار کیجئے، یا فوج میں جانے کے لیے تیار کیجئے، تاکہ وہ قوم کے لیے کام کر سکیں۔ آپ اگر قوم کے سارے اداروں کو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں گے جو دین کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسا ہے یہ، کہ جہاں لوگوں کو قرآن کے پہلے صفحے کا پتہ نہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کے اوپر آپ نے قوم کو حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی قوم ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہر آدمی بیٹھا ہے کہ کیسے وہ ملک کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ہم اپنے مدارس اور مساجد میں بیٹھے ہیں بڑے اطمینان سے، ہمارا کام صرف نماز پڑھانا، قرآن پڑھانا نہیں ہے۔ دین کے علم میں صرف قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے پوچھنا ہے کہ تم نے میری عیال کے لیے کیا کیا، تو عیال کے لیے کرنے کے لیے آپ کو انسانوں کی جو خدمت کے ہیں علوم وہ سارے سکھانے ہوں گے، ڈاکٹری سکھانی ہوگی، انجینئرنگ سکھانی ہوگی، اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ کو سکھانا ہوگا کہ حربی صلاحیتیں کیسے حاصل کی جائیں، تاکہ دوسری کوئی بھی قوم، 50 لاکھ آدمی شہید کر دیے گئے افغانستان میں، دوسرے باہر سے لوگوں نے آ کے مار دیا، بیٹھے دیکھتے رہے۔ ہم نے کچھ کیا کہ اس ہماری قوم نے، علماء کرام نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ عراق میں اتنے مسلمان شہید ہو گئے، لیبیا میں لاکھوں شہید ہو گئے، شام میں لاکھوں شہید ہو گئے۔ مسلمان اب بھاگ رہے ہیں ملکوں سے، اور وہ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، ہم اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی نہ بات ہی نہیں کر رہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم آگے آئیں۔ آج پاکستان میں حالت یہ ہے کہ ہم سب کتے، گدھے، مردار مرغیاں کھا رہے ہیں، شراب نوشی، فحاشی، اغوا، یہ ظلم عام ہے۔ کیا علماء کو مل کر مسلمانوں کو عذاب سے نہیں نکالنا چاہیے؟ علماء الیکشن میں حصہ لیں، علماء نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں حصہ لیں، جوان علماء CSS اور فوج میں آفیسر کے لیے اپلائی کریں، دارالعلوم میں تمام عصری مضامین پڑھانے چاہیے، ورنہ ہمارا حال لیبیا، شام، عراق، یمن اور افغانستان میں جیسے 50 لاکھ مسلمان شہید ہوا ہے، پھر وہاں پہ 2 کروڑ 40 لاکھ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے انسان بھوکا تھا۔ اب وہ چونکہ دین پہ کام ہو رہا ہے، وہاں علماء کرام جو ہیں کام کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کی برکت سے وہاں پیٹرول بھی نکل رہا ہے اور معدنیات بھی نکل رہی، سارے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو لیا اور دین والے لوگ آگے آئے، حکومتوں میں آئے، تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی آگے آئیں، وہ بھی سارے علوم سیکھیں، اور پاکستان کو صحیح راستے پہ علماء کرام ہی ڈال سکتے ہیں، اور سارے علماء کرام کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسلام میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ بریلوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم نہیں دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم دی ہے، اور قرآن تو مکمل ہو گیا تھا، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ وہ حدیث تو، قرآن اور حدیث تو مکمل ہے، اب مزید کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ اب اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا، ایک تو ہم تاریخ اسلام کو لے کے بیٹھ گئے کہ فلاں زمانے میں یہ ہوا تو یہ اس نے غلط کر دیا۔ بھائی اس زمانے کے مسلمان کا اس میں کیا حصہ ہے؟ جو کچھ کربلا میں ہوا، یا آج کے مسلمان اس میں شریک تھے کیا؟ آج کا کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں تھا، تو ان مسلمانوں کے دلوں میں ہم نفرتیں کیوں ڈالیں؟ وہ جو کربلا کا واقعہ ہے اسے میں وہ تو غم کبھی بھولے گا نہیں مسلمانوں کو، اس کو بھولیں گے تو ہم دین کو بھول گئے، کیونکہ وہ سچ کی لڑائی تھی، وہ حق کی لڑائی تھی، حق کے لیے کھڑے ہوئے حضرت امام حسین، تو وہ تو ہم نہیں بھول سکتے، بلکہ وہ سبق ہے ہمارے لیے کہ سچ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ آج سچ ملک میں ہے ہی نہیں، تبھی تو ہم سب گند کھا رہے ہیں۔ سچائی کہاں ہے ملک کے اندر؟ مجھے بتا دیجئے آپ۔ دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، رشوت عام ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا اس میں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہیں، اخباروں میں اور ہر جگہ ان کی تصویریں اور ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ہم بیٹھے رہے ہیں مسجدوں کے اندر کہ جی یہ دین پریکٹیکل ہے، دین عمل والا ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں دین ہے بس وہ زبانی رٹ لیں ہم، دین عمل کا نام ہے۔ کیا عمل ہو رہا ہے یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دین پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ تو علماء اکرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مسجدوں سے اب اپنے اس کو چینج کریں۔ اب تو قرآن کے 5-6 نسخے تو میرے موبائل پر پڑے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابیں پوری میرے موبائل پہ پڑی ہوئی ہیں، ساری کی ساری۔ تو اب تو سب کچھ موبائل کے اندر آ گیا، ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن کو سکھانے کے بھی سارے لوگ آ گئے، علماء کرام جو ہیں وہ قاری حضرات پڑھا بھی رہے ہیں۔ اب آپ جدید تقاضوں کے تحت بچوں کو وہ سکھائیں جس سے وہ دین کی حفاظت کر سکیں۔ تلواروں کا زمانہ تھوڑی ہے، اب تو جدید علوم سیکھنے کا زمانہ ہے کہ دین کی حفاظت بھی کی جائے، مسلمانوں کی حفاظت بھی کی جائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی خدمت بھی کی جائے۔ آئندہ پانی ختم ہو رہا ہے، خوراک ختم ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم نے صرف بیٹھے تو نہیں رہنا۔ مسلمان کا تو کام ہے کہ ساری انسانیت کا خیال کریں، انہیں دین کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایک وہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک جو انسانوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، قرآن اترا ہے اسی لیے، اور دوسری طرح کے مسلمان وہ ہیں جو انسانوں کی طرف بلاتے ہیں۔ رب کو جو تسلیم کرے گا وہ اللہ کی طرف بلائے گا، جو رب کو رب تسلیم نہیں کرے گا وہ انسانوں کی طرف بلائے گا، وہ کہے گا ساری حاجتیں تمہاری انسان پوری کریں گے۔ اور جو رب کو رب تسلیم کرے گا، جو الحمدللہ رب العالمین اللہ کو رب مان لے گا، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں، مگر اب تھوڑی سی اس میں یہ تبدیلی لانی پڑے گی۔ جیسا دور ہے اسی دور کے حساب سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اللہ پاک آپ علماء کرام کو صحت زندگی عطا فرمائے، اور دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔